بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التنبیہ الثانی الشبہۃ العبائیہ او استصحاب الفرد المردد۔ اصول الفقہ کا حصہ چہارم کی آخری بحث تنبیہات استصحاب میں ایک تنبیہ پڑھی، یہ دوسری تنبیہ ہے۔ اگرچہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو زیادہ ذکر فرمائی ہیں، لیکن جناب شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے جناب شیخ انصاری کی تنبیہات میں سے فقط اسی تنبیہ اول کو لیا، یہ تنبیہ ثانی انہوں نے ذکر نہیں فرمائی۔ یہ در حقیقت جناب شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شبہ کا ازالہ فرمایا ہے، پوری توجہ کرنا گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو ہو گیا اقسام استصحاب کلی میں سے قسم ثانی، جس میں جناب شیخ مظفر جواز کے قائل ہوئے تھے کہ قسم اول میں بھی استصحاب کلی جائز ہے، جاری ہوتا ہے، اور قسم ثانی میں بھی جواز کے قائل ہوئے تھے۔ ایک ہوتا ہے استصحاب فرد مردد۔ جناب شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ اس تنبیہ میں در حقیقت ایک شبہ کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ بعض لوگ استصحاب کلی قسم ثانی اور استصحاب فرد مردد کے فرق کو نہیں جانتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر استصحاب کلی قسم ثانی کے جواز پر بھی اشکال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس تنبیہ میں جو انشاءاللہ آج اور کل میں ختم ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ استصحاب کلی قسم ثانی یہ اور چیز ہے، استصحاب فرد مردد یہ اور چیز ہے۔ ان دونوں کو ایک جو سمجھتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قسم ثانی میں استصحاب جاری نہیں ہوتا، جائز نہیں ہے، لیکن جن کو فرق کی سمجھ آ جائے گی ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگا، یہ ہو گیا مقدمہ۔ بات کیا ہے؟ بات یہاں سے چھیڑتے ہیں۔ کاظمین شہر کے ایک عالم دین تھے عراق میں، جناب سید اسماعیل الصادر۔ صادر خاندان عراق کا بڑا معروف خاندان ہے، اور شہید باقر صدر نے اس کا نام بڑا روشن کیا۔ اس سے پہلے بھی معروف تھا، بہت سارے علماء ہیں، بڑا خاندان ہے۔ خوب، یہ سید اسماعیل صادر رحمۃ اللہ علیہ نجف صرف زیارات کے لیے آتے ہیں۔ جب نجف آتے ہیں تو وہاں پر اس زمانے میں صاحب کفایت العقول ملا محمد کاظم اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مرجعیت کا دور تھا، اور اس وقت ان کے درس سب سے اوپر جا رہے تھے۔ یہ بھی عالم دین تھے، تشریف لائے، لگتا ہے کہ یہ بھی ایک اپنے علاقے کے بڑے علماء میں سے تھے۔ بہرحال جب یہ حوزہ میں آئے تو وہاں پر انہوں نے ایک مسئلہ علماء میں مطرح کیا، اور پھر اس پر لمبی چوڑی بحثیں شروع ہو گئیں۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ میری ابا کا ایک کنارہ نجس ہوا، لیکن اس میں تردد ہے کہ آیا وہ دایاں کنارہ تھا یا بایاں تھا، یا اوپر والا حصہ تھا یا نیچے والا حصہ تھا، ایک کنارہ نجس ہوا، دونوں نہیں، ٹھیک، لیکن کون سا کنارہ تھا یہ علم نہیں۔ اچھا، پھر وہ بندہ
اپنی آبا کے ان دو کناروں میں سے ایک کو پاک کر لیتا ہے۔ اب یقین ہو گیا کہ اگر یہ والا نجس تھا یہ تو ہو گیا پاک، اب باقی احتمال نجاست رہ گیا فقط دوسرے میں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ترتیب سے چلنا ہے۔ او قسم ثانی میں ہم نے کیا مثال دی تھی کہ ایک بلل اس سے حادث ہوئی ہے اور پتہ نہیں وہ بول تھا یا وہ منی تھی، اس نے بعد میں وضو کر لیا، تو ہم نے کیا کہا تھا جب وضو کر لیا اگر وہ بلل بول تھی تو یقیناً حدث رفع ہو گیا، اور اگر وہ منی تھی تو باقی ہے۔ یہاں بھی وہ آبا کے ایک کونے کو پاک کر لیتا ہے، اب اگر یہ نجس تھا تو یقیناً پاک ہو گیا، اگر دوسرا ہے تو پھر وہ نجس ہے، اس کے ساتھ ملا کے چلنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پھر اب یہاں پر کیا کیا جائے کہ اب جب ایک کو اس نے نجس کو ایک کنارے کو پاک کر لیا ہے، اور جیسے اس نے وہاں پر وضو کر لیا تھا تو اگر وہ نجاست بول تھی بہرحال تو یقیناً وہ رفع ہو گئی، یہاں بھی اگر کونا یہ والا نجس تھا تو یقیناً پاک ہو گیا۔ اچھا پھر اب نجاست جب کسی اور چیز کو لگتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملاقن نجس نجسن، کہ نجس سے جو چیز ملاقات کرے گی، جو اس کو ٹچ کرے گی، مس کرے گی، وہ بھی نجس ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس آبا کے دو کناروں میں سے لطف لینا ہے، ایک یقیناً پاک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، باقی رہ گیا ایک کنارہ، اس کے یقینی نجس ہونے کا ہمیں یقین نہیں تھا کہ وہ یقین نجس تھا، بلکہ اس کا شک ہے کہ شاید وہ نجس ہے، چونکہ دو فرد تھے نا اس شک کے، ایک کو ہم نے پاک کر لیا باقی ایک بچ گیا، تو وہ ایک متیقن حدوث نہیں تھا، وہ بھی مشکوک حدوث تھا۔ اب اگر اس کی اس دونوں کناروں سے کوئی چیز لگتی ہے یا اس کا اپنا گیلا ہاتھ لگ جاتا ہے تو آیا یہ ہاتھ گیلا اگر لگ گیا تو آیا یہ ہاتھ نجس ہوگا یا نجس نہ ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم استصحاب کلی قسم ثانی کے قائل ہو جائیں جیسے کہ ہوئے تھے، وہاں ہم نے استصحاب کیا تھا ایک حدث کا، تو ہم نے کیا تھا کہ قرآن مجید کے حروف کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، تو یہاں بھی استصحاب اگر کرے گا اس نجاست کا تو اس کا مطلب ہے اس کا بدن جو گیلا ہاتھ جس کنارے کو بھی لگا ہے نتیجن وہ نجس ہونا چاہیے، حالانکہ اس کی نجاست کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر قسم ثانی میں استصحاب کا جاری ہونا جائز ہونا مشکل ہے، چونکہ اگر قسم ثانی میں ہم جریان الاستصحاب کے قائل ہوتے ہیں تو پھر یہاں بھی قائل ہونا کہ اگر گیلا ہاتھ اس کی وہ ابا کے ان کونوں کو لگ گیا جو کہ ایک یقیناً پاک ہے اور ایک مشکوک ہے تو نجس ہونا چاہیے، حالانکہ اس کی نجاست کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اس سوال کو نام دیا گیا شبہ ابائیہ کا، چونکہ بات ابا سے چلی تھی تو بعد نے کہا جی جائز ہے، بعد نے کہا نہیں کر سکتے، الی آخر۔ جناب مظفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو علماء میں تردد ہوا یہ لوگ مختلف ہو گئے، کسی نے کہا جی وہ ہاتھ جو گیلا ہاتھ لگا ہے وہ نجس ہوگا، کسی نے کہا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فرق معلوم نہیں ہے، یا یوں کہیں کہ انہوں نے دقت نہیں کی کہ انہوں نے استصحاب کلی قسم ثانی اور استصحاب فرد مردد کو ایک چیز شمار کر لیا ہے، حالانکہ یہ ایک نہیں ہے۔ استصحاب کلی قسم ثانی اور شے استصحاب فرد مردد
اور شے ہے۔ اچھا جی، اب ہم جناب مظفر سے سوال کریں گے کہ جناب آپ بیان فرمائیں ہمیں کیسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ مورد استصحاب کلی قسم ثانی کا مورد ہے اور یہ مورد استصحاب فرد مردد کا مورد ہے؟ تو ظاہر ہے جب دو چیزیں ہیں تو ہر ایک کا مورد بھی جدا ہوگا۔ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ استصحاب کلی قسم ثانی کہاں ہوتا ہے اور استصحاب فرد مردد کا مورد کہاں ہوتا ہے۔ جب آپ ان موارد کو سمجھ لیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ قسم ثانی اور شے ہے اور استصحاب فرد مردد اور شے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ پہچان کیا ہے، وہ تمیز کیسے معرفت ہوگی کہ یہ کون سا مورد ہے؟ بس آج ہم اتنا پڑھیں گے، گرمی بہت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر شے پر ایک اثر مترتب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مستصحب پر ایک اثر مترتب ہوتا ہے۔ آپ پہلے ہماری پچھلی مثال مر جائیں جو ہم نے کی تھی کہ جو بلل مشتبہ تھی بین البول والمنی، ہم نے وہاں ایک جملہ کہا تھا کہ ہم حدث کلی کا استصحاب کریں گے، حدث اکبر کا نہیں کریں گے۔ یاد ہے آپ کو؟ چونکہ قرآن مجید کے حروف کو مس کرنا جائز یا ناجائز، اب یہ اثر ایک حدث کلی پر ہو، حدث اصغر سر زد ہوا ہو تو بھی مس نہیں کر سکتا، اکبر ہوا ہو تو بھی مس نہیں کر سکتا۔ اور کچھ آثار ہوتے ہیں جو ایک فرد پر ہوتے ہیں جو کلی پر نہیں ہوتے، مثلا اگر وہ منی ہے اس پر یہ اثر ہوگا اور اگر وہ منی نہیں ہے تو وہ اثر بھی نہیں ہوتے۔ یہاں ہم نے کہا تھا کہ ہم کلی کا استصحاب کریں گے، فرد کا نہیں کریں گے۔ وہی بات ہے، فقط سمجھنے کی بات ہے کہ شیخ مظفر فرما رہے ہیں کہ اس مستصحب پر جو اثر مترتب ہونا ہے، پوری توجہ میری جان، آیا وہ اثر کلی پر مترتب ہونا ہے یا فرد پر مترتب ہونا ہے؟ جہاں اثر کلی پر مترتب ہوتا ہو وہ استصحاب کلی قسم ثانی کے زمرے میں آئے گا، اور جہاں اثر فرد پر مترتب ہو وہ استصحاب فرد مردد پر آئے گا۔ بات سمجھا گئی؟ خوب، اب ہم آ جاتے ہیں ہم اپنے محل بحث میں کہ اس نے ابا کا ایک کونا یقیناً بعد میں پاک کر لیا، اب باقی رہ گیا ایک کونا، اب اگر اس کا گیلا ہاتھ دونوں کو لگتا ہے تو پاک ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں غور کرو، وہ فرماتے ہیں کہ اس ہاتھ کا نجس ہونا، یہ جو اثر ہے، تری ہاتھ جن گیلا تھا اور یہ لگ گیا، اب یہ نجس ہوا یا نہیں ہوا، اس کا نجس ہونا یہ اثر نجاسات مترتب ہے فرد پر۔ فرد سے مراد کیا کہ اگر یہ نجس کنفرم کو لگے گا تو نجس ہوگا، اور اگر نجس کنفرم کو نہیں لگے گا تو نجس بھی نہیں ہوگا۔ یہ اثر ایک فرد پر مترتب ہوتا ہے، کلی پر نہیں ہوتا۔ سمجھا ہے نا کہ گیلا ہاتھ کا نجس ہونا یہ اثر نجاسات مترتب ہوتا ہے کس پر؟ کہ جس کو لگا ہے وہ یقیناً نجس ہو، وہ فرد نجس تھا، یہ گیلا ہاتھ لگا لہذا نجس ہو گیا۔ یہ اثر فرد کا ہے، تو جہاں اثر فرد پر مترتب ہوتا ہو اس کو نام دیا جاتا ہے استصحاب فرد مردد، اور استصحاب فرد مردد کے جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے استصحاب کلی قسم ثانی کے جواز کی، وہاں آثار فرد پر نہیں کلی پر، ایک حدث سرزد ہوا کنفرم، اور قرآن مجید کے حروف کو مس نہیں کر سکتے۔ کب؟ جب آپ سے حدث سرزد جائے، چاہے وہ اصغر ہو چاہے اکبر ہو، تو وہ اثر کلی پر مترتب ہوتا تھا، اور یہ گیلے ہاتھ کا نجس ہونا کلی پر نہیں، یہ ہے کہ اگر وہ نجس ہے اور اس کو یہ گیلا ہاتھ لگائے تو نجس ہوگا، وَإِلَّا فَلَا۔ ان دو باتوں کو فرق سمجھنا ہے۔ لہذا آپ جب لکھیں گے تو آپ یوں لکھیں گے کہ کیا فرق ہے استصحاب کلی قسم ثانی کے مورد اور استصحاب فرد مردد کے مورد میں خلاصہ کر رہا ہوں، باقی باتیں ترجمے میں آئیں گی۔ تو آپ کا جواب، مختصر جواب یہ ہے کہ استصحاب کلی قسم ثانی کا مورد یہ ہے کہ وہاں اثر اس خود کلی پر مترتب ہوتا ہو، نہ کہ اس کے کسی فرد پر۔ جہاں اثر کلی پر مترتب ہونا ہو وہ استصحاب کلی قسم ثانی ہوتی ہے، اور جہاں اثر کلی پر نہیں بلکہ ایک فرد معین پر مترتب ہونا ہو، وہ مورد استصحاب فرد مردد کہلاتا ہے، یہ اس کا مورد ہوتا ہے۔ تو اصل یہ فرق تھا جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جو اثر مترتب ہونا ہے وہ آیا کلی پر ہے یا فرد معین پر۔ اگر فرد معین پر ہو تو استصحاب فرد مردد کا مورد ہے، پھر اس میں بحث ہوگی کہ آیا یہ استصحاب جائز ہے یا نہیں ہے، اور اگر اثر خود کلی پر مرتب ہو تو پھر اس کی بحث وہ ہوگی کہ آیا ایسی کلی کا استصحاب کرنا جائز ہے یا جائز ہے۔ پہلے ان دونوں کے مورد کو سمجھیں، پھر بحث ہوگی کہ آیا اب یہاں پر فرد مردد کا استصحاب جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو شیخ مظفر کا نظریہ یہ ہے کہ اقسام استصحاب کلی میں سے قسم ثانی میں استصحاب جائز ہے، جبکہ استصحاب فرد مردد میں استصحاب جائز نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے انشاءاللہ اس کو کل چھیڑیں گے۔ آج گرمی بھی غیر معمولی ہے۔ التنبیہ الثانی، تنبیہ ثانی، میں نے جیسے گزارش کی کہ اس کو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں فرمایا، اس کو یہ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شبہۃ الابائیہ، یہ تنبیہ شبہ ابائیہ یا استصحاب فرد مردد کے بارے میں ہے۔ میں نے سارا خارج میں آپ کو بتا دیا اس کا خلاصہ۔ ینقل و نقل کیا جاتا ہے کہ ان سید الجلیل اسماعیل الصادر قدس سرہ، یہ کاظمین عراق کے رہنے والے عالم دین تھے۔ غار النجف الاشرف ایام شیخ المحقق الاخند، صاحب کفایہ محقق خضر خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نجف اشرف زیارت کری ہے۔ فاثار فی اوساطہ العلمیہ مسئلۃ، تو وہاں انہوں نے علمی مباحثوں میں یا درس خارج میں یا جو بھی وہاں علمی بحثیں تھیں وہاں پر انہوں نے ایک مسئلہ چھیڑا۔ تناقلوہا، جس کو لوگوں نے نقل کیا، وصارت عندہم موضعا للرد والبدل، اور پھر اس پر بہت لیدے ہوئی، کچھ نے کہا جی ٹھیک ہے، کچھ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، الاخری اس مسئلہ کو نام دیا گیا شبہ ابائیہ کا، چونکہ اس میں ذکر ابا کا ہوا تھا تو اس لیے شبہ ابائیہ کہتے ہیں۔ شیخ مظفر فرماتے ہیں وحاصلھا، اس کا خلاصہ میں یوں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسئلہ انہوں نے یہاں سے یوں شروع کیا کہ لو واقعت نجاستون احد طرف ابا، کہ اگر ایک ابا کے دو کناروں میں سے ایک کنارے پر نجاست لگ جائے، یعنی ابا کا ایک کنارہ نجس ہو گیا،
وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ طَرَفُ الْأَعْلَىٰ وَالْأَسْفَلِ، اور یہ علم نہ ہو کہ آیا وہ اوپر والے حصے پر نجاست لگی ہے، لگی ایک کونے پر ہے لیکن وہ اوپر والا کون ہے یا نیچے والا، اس کا علم نہیں ہے. ٹھیک. ثُمَّ طَهَّرَ أَحَدَ الطَّرْفَيْنِ، پھر اس مکلف نے کیا کیا، ان میں سے ایک کونے کو تطہیر کر دی، اس کو پاک کر دیا. ٹھیک ہو گیا. وَلْيَكُنِ الْأَسْفَلُ مثلا، مثال دے رہے مثلا اس نے نیچے والے کونے کو پاک کر دیا. اچھا. فَإِنَّ تِلْكَ النَّجَاسَةَ الْمَعْلُومَةَ الْحُدُوث تَشْبَهُ نَفْسُهَا مَشْكُوكَةَ الْارْتِفَاعِ، اب وہ نجاسات جس کا اس کو علم تھا کہ ایک کونا یقیناً نجس ہے، اور اس کے بعد اس نے ایک کونے کو پاک کر دیا، تو جس نجاست کے حدوث کا علم تھا اب وہ ہو جائے گی مشکوکۃ الارتفاع. بئی معنی کہ اگر وہی کونا نجس تھا جس کو پاک کیا تو نجاست رفع ہو گئی، اور اگر دوسرا کونا تھا تو وہ باقی ہے، تو اب وہ نجاست جس کے حدوث کا علم تھا ارتفاع میں شک ہو گیا. ٹھیک. پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں فَيَنبَغِي أَن يَجْرِيَ اسْتِصْحَابًا، اب حق تو یہ ہے کہ ہم استصحاب نجاست کریں کہ نہیں ایسے. مثلا قسم ثانی کی طرح، چونکہ ہم نے وہاں پر استصحاب نجاست حدث کیا تھا، نجاست کا استصحاب کریں. خوب. پھر بینما ان مقتضی جریان استصحاب نجاست فی هذه الاباء، اب جب اس اباء میں ہم استصحاب کریں گے نجاست کا تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یحکم بنجاست البدن مثلا الملاقی لطرفی الاباء معا، کہ اگر اس کا ہاتھ گیلا تھا اور وہ گیلا ہاتھ اس طرف کو بھی لگائے اس کونے کو بھی لگائے، تو استصحاب نجاست کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس گیلے ہاتھ کی نجاست کا حکم کریں. ٹھیک ہو گیا. چونکہ ہم نے نجاست استصحاب کیا تھا، دونوں کو لگائے لہذا نجس ہونا چاہیے. بڑا آسان. ما ان ھذا اللازم بادن قطعا بضرورہ، جبکہ کوئی بھی اس گیلے ہاتھ کی نجاست کا قائل نہیں، اور سارے کہتے ہیں کہ نہ اس طرح یہ نجس شمار نہیں ہوگا. استصحاب جاری کرتے ہیں تو اس کا تقاضا ہے کہ یہ گیلا ہاتھ نجس ہونا چاہیے چونکہ یہ دونوں کونوں کو لگا ہے، اور جب باہر دیکھتے ہیں فتویٰ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہاتھ نجس نہیں ہے. کیا کریں؟ کیوں؟ لأن ملاقی احد طرفی شبہۃ المحصورہ، اس لیے کہ شبہ محصورہ کے دونوں اطراف میں سے اگر کسی ایک طرف کو ہاتھ لگتا ہے تو محکوم علیہ بالطہارۃ بالاجماع، تو اجماع ہے کہ ایک کونے کو اگر ہاتھ لگتا ہے شبہ محصورہ کی ایک طرف کو تو یہ محکوم بالطہارت ہے، یہ نجس نہیں ہوگا. ٹھیک. وَهُنَا، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لم یلاق البدن الا احد طرفی شبہۃ، اور جہاں بھی اس نے کیا کیا، یہاں پر بھی ایک کونا اوپر والا ایک نیچے والا، اس نے بھی ان میں سے دونوں میں سے ایک کو ہاتھ لگائے، فرض کرو یا اوپر والے کو یا نیچے والے کو. بس فَإِنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ طَرَفِ الشُّبْهَةِ حَسْبَ الْفَرْضِ بِتَطْهِيرِهِ یقیناً. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کونا پاک ہونے کی وجہ سے وہ تو اطراف شبہ میں رہا ہی نہیں ہے. اب شبہ کہ دو طرف نہیں رہے، چونکہ ایک کو تو اس نے پاک کر دیا نا، جو پاک ہو گیا اب وہ وہاں پر نجاست کا شبہ ختم ہو گیا، باقی رہ گیا فقط ایک. فلا معنی للحکم بنجاست ملاقی، اب جو پاک ہو گیا اب اس کو ہاتھ لگانے سے ہم کہیں کہ یہ نجس ہے، کوئی مطلب ہی نہیں، اس لیے کہ ایک کونا تو یقیناً پاک ہے. اب ممکن ہے جس کو اس نے ہاتھ لگایا ہے وہی نجس ہوا ہو اور اب وہ پاک ہو گیا ہے، تو اب یہ گیلا ہاتھ لگانے سے نجس کیوں ہوگا؟ فرماتے ہیں وَالنُّقْطَةُ فِي الشُّبْهَةِ، اب اس شبہ میں اصل نقطہ کیا ہے، باریکی راز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان هذا الاستصحاب یبدو من باب استصحاب الکلی من القسم الثانی، کہ یہ استصحاب کلیے قسم ثانی میں شمار ہوتا ہے. بئی معنی ولا شک فی ان مستصحب النجاسہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم نجاست کا استصحاب کریں گے لابد ان یحکم بنجاست ملاقی ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ جو بھی اگر نجاست کے استصحاب کرتے ہیں قسم ثانی میں شمار کر کے، پھر جو چیز بھی اس سے ملاقات کرے گی اس کو مس کرے گی اس کے بھی نجس ہونے کا حکم ہونا چاہیے.
بینما انہ لا یحکم، حالانکہ یہاں پر کوئی بھی اس ملاقی کی نجاست کا حکم نہیں لگاتا۔ پس فیکشف ذالک، یکشف ذالک عن عدم صحت استصحاب الکل القسم ثانی، پس اگر ہم اس کے قائل ہو گئے کہ اگر اس نے گیلا ہاتھ ایک طرف کو لگایا اور نجس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے نجاست کا استصحاب نہیں کیا، چونکہ اگر ہم استصحاب نجاست کرتے تو پھر نجس ہوتا، جبکہ اس کو نجس کوئی نہیں کہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قسم ثانی بھی استصحاب کلی میں سے جائز نہیں ہے، چونکہ اگر وہ جائز ہوتی تو یہ گیلے ہاتھ کی بھی نجاست کا حکم کرتے، جبکہ کوئی بھی اس کا حکم نہیں کرتا۔ ٹھیک، وقد استقر الجواب عند المحققین، بہت سارے بزرگان نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ عن هذه الشبہہ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان هذا الاستصحاب لیسا من باب استصحاب الکلی، کہ یہ استصحاب کلی قسم ثانی میں سے نہیں ہے، یا سیرے سے یہ استصحاب کلی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں بل ہوا من نوع آخر، یہ ایک اور قسم ہے اور اس کا نام ہے استصحاب الفرد المردد۔ یہ استصحاب کلی نہیں بلکہ استصحاب فرد مردد ہے۔ وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَىٰ عَدَمِ صِحَّةِ جَرْيَانِهِ، اور پھر اتفاق ہے علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ استصحاب فرد مردد جائز نہیں ہے۔ ادا مانو کہ عن بعض الجلة فی حاشیۃ علی کتاب البیع للشیخ الاعظم، یہ حاشیہ یزدی ہے، ملا کاظم یزدی غالباً ان کا نام ہے، وہ البتہ کہتے ہیں کہ یہاں استصحاب جائز ہے لیکن باقی نہیں ہے۔ ادخال، چونکہ انہوں نے شیخ انصاری کتاب البیع کے حاشیہ میں یہ فرمایا، وہ کہتے ہیں بِأَنَّ تَرَدُّدَهُ، اس فرد کا مردد ہونا بِحَسْبِ عِلْمِنَا، ہمارے علم کی وجہ سے، چونکہ ہمیں علم نہیں ہے نا کہ اوپر والا حصہ تھا یا نیچے والا، یہ کونا تھا یا وہ کونا، لیکن ہمارے علم کی وجہ سے کا مردد ہونا لا يضر بِيَقِينِ وُجُودِهِ سابقاً، یہ مضر نہیں ہے کہ ہمیں نجاست کا سابقاً یقین ہے یا نہیں ہے، بالکل ہے۔ اب ہم نے اگر ایک پاک کیا تو وہ مردد ہے، یہ نجس تھا یا وہ تھا، تو ہمارے علم کے، ہمارے تردد کی وجہ سے جو یقین سابق تھا اس کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ ہے۔ المفروض، فرض یہ ہے کہ ان اثر القادر المشترک، کہ اس قادر جامع کا جو اثر ہے وہ دونوں فردوں کے لیے ہے، یہ شبہ کے، یعنی وہ مثلا ابا میں اوپر والا کونا یا نیچے والا، فَيُمْكِنُ تَرْتِيبُ ذَلِكَ الْأَثَرِ، لہذا اسی اثر کو مرتب کرنا کیسے؟ بِاسْتِصْحَابِ الشَّخْصِ الْوَاقِعِيِّ الْمَعْلُومِ، بئی معنی کہ جس کا ہمیں علم تھا، یقین تھا کہ وہ پہلے نجس ہے، اب بھی اگر اس کا استصحاب کر کے وہی آثار مترتب کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم کہہ سکیں کہ یہ ہاتھ نجس ہے۔ کما فی القسم الاول الذي حکم الشیخ فیہ باستصحاب کل من الکل وفردہ، اور قسم اول نے ہم نے کہا تھا نا کہ ہم وہاں پر استصحاب کلی بھی کر سکتے ہیں اور استصحاب فرد بھی کر سکتے ہیں، یہ فرماتے ہیں جہاں بھی ایسا ہے۔ خوب، لیکن یہ ایک بندے کا نظریہ ہے۔ اقول، شیخ مظفر اپنی تحقیق شروع فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یجب ان یعلم قبل کل شیء، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کیا کہ استصحاب کلی قسم ثانی کا مورد کون سا ہوتا ہے اور استصحاب فرد مردد کا مورد کون سا ہوتا ہے۔ پہلے ہم ان کے اس موارد کو تلاش کرنا ہوگا۔ غور کرو، فرماتے ہیں الثابت لکون المورد من باب استصحاب الکلی القسم ثانی او من باب استصحاب الفرد المردد، پہلے ہم ان دونوں کے موارد کو پہلے یہ دیکھیں کہ آیا یہ مورد استصحاب کلی کا مورد ہے یا یہ مورد استصحاب فرد مردد کا ہے، پھر اگلی بات کریں کہ یہاں استصحاب جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ عَدَمَ تَفْرِقَةَ بَيْنَ الْمَوْرِدَيْنِ، چونکہ بعض حضرات نے ان دونوں کے موارد کو میں فرق نہیں کیا، وہ موجب بن گئے للاشتباہ و تحکم تلک شبہ، کہ وہ شبہ میں خود بھی اشتباہ میں پڑ گئے کہ جائز ہے یا نہیں ہے، اور پھر وہ شبہ میں بھی کہ اب کیا کریں،
تو پس پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ تشخیص کیسے دیں کہ یہ مورد استصحاب کلی کے موارد میں سے ہے یا یہ مورد استصحاب فرد مردد کے موارد میں سے ہے۔ شیخ مظفر نے بڑی مختصر اور خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا، پہلے میں نے خارج میں بتایا، بالکل آسان فرماتے ہیں۔ ان ضابط فی ذالک، اس میں قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے تشخیص دینی ہے کہ یہ کس کا مورد ہے، وہ آسان وہ یہ ہے کہ ان الاثر المراد ترتیبہ، کہ وہ اثر جس کو آپ مرتب کرنا چاہتے ہیں کہ اس پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے، یہ اثر مرتب ہے، جو آپ کا مقصود ہے، اب دیکھنا ہے کہ وہ اثر اما ان یکون اثرا للکل، کہ آیا وہ اثر کلی کے آثار میں سے ہے، جو کلی اور چیز ہوتی ہے، فرد اور چیز ہوتی ہے۔ میں نے اس دن گزارش کی تھی کہ ایک ہوتے ہیں خود جنابت کے آثار اور ایک ہوتے ہیں مطلق حدث کے آثار۔ یہاں بھی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اثر آیا خود کلی کے آثار میں سے ایک اثر ہے، یعنی اے اثر لذات الحصۃ من الکلی کلی لا بما لہا من التعین الخاص، اس کلی کے تعین خاص، وہ جیسے ہم نے کہا تھا یعنی حدث کے لیے ہے، اکبر یا اصغر کے لیے نہیں، ایک خود کلی کے لیے۔ لا بما لہا من التعین الخاص والخصوصیت المفردہ یا مفردہ، او یہ اس کا اثر ہے، او اثرا للفرد، یا نا یہ اثر جو مرتب کرنا چاہتے ہیں یہ کلی کا اثر نہیں بلکہ یہ فرد کا اثر ہے، اے اثر للحصۃ بما لہا من التعین الخاص والخصوصیت المفردہ یا مفردہ، کہ یہ آثار اس حصہ کے لیے جو تعین خاص، کہ یہ اثر فقط جنابت کے لیے ہے، مطلق حدث کے لیے نہیں۔ مثلا مثال دے رہا ہوں، یعنی جنابت ایک فرد ہو گیا نا کہ اکبر، یہ فقط اکبر کے آثار میں سے ہے مطلق۔ پس آپ اس کا ترجمہ یوں کریں گے تو اور آسان ہوگا گا کہ ہم نے جو اثر مترتب کرنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ یہ اثر آیا کلی کا یعنی خود حدث کے آثار میں سے ہے یا نہ یہ حدث اکبر کے آثار میں سے ہے۔ اس اثر کو دیکھنا ہے کہ وہ آیا کلی کا اثر ہے یا فرد کا، بالکل آسان۔ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، اگر وہ اثر جو مرتب کرنا چاہتے ہیں اگر اول یعنی اگر وہ کلی کے آثار میں سے ہو، فَيَكْفِي فِيهِ اسْتِصْحَابُ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ، تو اس میں کافی ہے کہ آپ اس قدر مشترک یعنی قدر جامع اس کلی کا استصحاب کریں، ذات الحصۃ الموجودہ، کہ جس میں یہ حصہ بھی تھا یعنی اصغر بھی تھا اکبر بھی تھا، دونوں کوئی حل نہیں۔ اب اما فی ضمن الفرد المقتول ارتفاع، یا وہ کلی اپنے فرد مقتول ارتفاع کے ضمن میں موجود تھی، بئی معنی کہ علی تقدیر انہو هو الحادث، کہ وہ حادث ہونے والا وہی فرد تھا، مثلا وہ بول تھا اور اب اصغر اس سے کہ ضمن میں یہ حدث تھا اور وہ رفع ہو گیا، یا وہ فرد مقتول بقا علی تقدیر، یا اس بنیاد پر کہ نہیں وہ اکبر تھا کہ جو یقیناً اب بھی باقی ہے۔ پس یکون ذالک من باب استصحاب الکلی القسم الثانی، اگر آپ نے جو اثر مرتب کرنا ہے اگر وہ اثر خود کلی پر تھا تو پھر یہ مورد استصحاب کلی قسم ثانی میں سے شمار ہوگا۔ وہ ہم نے کہا تھا قرآن مجید کے حروف کو ہاتھ لگانا یہ اثر حدث کلی قدر جامع پر ہے، اصغر ہو اکبر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یاد ہے نا۔ لیکن مسجد میں داخل نہ ہونا وہ حدث نہیں تھا بلکہ وہ حدث اکبر کے آثار میں سے تھا، تو ہم نے وہاں کہا تھا کہ آپ کلی کا استصحاب کر سکتے ہیں فرد کا نہیں کر سکتے، اسی کو اب دوسرے معنی میں سمجھا رہے ہیں۔ وقد تقدم اننا لا نعنی، اور ہم یہ بات کی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں استصحاب کلی سے مراد مطلب یہ نہیں ہوتا نفس الماہیت الکلیہ کہ اس طبیعت ماہیت نہیں بلکہ ہماری مراد ہوتی ہے استصحاب و وجود الماہیہ کہ یہ ماہیت موجود تھی،
وجود ماہیت اور ہوتا ہے، نفس الماہیت اور ہوتا ہے۔ ہم وجود ماہیت کے استصحاب کی بات کرتے ہیں، فقط اس کی واقعیت اور حقیقت اور نفس ماہیت کی بات نہیں کرتے۔ خوب، وَإِنْ كَانَ ثَانِي، لیکن اگر وہ اثر فرد کا اثر تھا، فَلَا يَكْفِي استصحاب، اب وہاں پر آپ قدر مشترک کا یعنی اس کلی کا جامع کا استصحاب نہیں کر سکتے۔ انما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة المفروض فيه انه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير انه الحادث او الفرد المقطوع البقاء على تقدير انه حادث، اس لیے کہ فرماتے ہیں یہاں پر کیا ہوگا، اگر ہم فرد کا استصحاب کریں گے بئی معنی کہ وہ یہی فرد تھا، یعنی یا اکبر تھا یا اصغر تھا، یا اوپر والا کونا تھا یا نیچے والا، اب یہ مردد ہے کس میں کہ ایک وہ ہے کہ اگر یہ تھا تو یقیناً رفع ہو گیا، اگر وہ بول تھا تو وضو کرنے سے یقیناً وہ حدث رفع ہو گیا، اور اگر وہ جنابت تھا تو یقیناً وہ اب بھی باقی ہے۔ ابا میں بھی یہی ہے، اگر وہ نیچے والا کونا تھا تو پاک کرنے سے نجاست ختم ہو گئی، اور اگر وہ اوپر والا تھا تو نجاست برقرار ہے۔ تو اب یہ جو آثار ہیں یہ فرد پر مترتب ہونے والے آثار ہیں، یکون ذالکا، اس کو نام دیا جاتا ہے استصحاب فرد مردد۔ میں نے آپ کو بالکل آسان سمجھایا تھا کہ اگر آپ سے یوں سوال ہو کہ استصحاب کلی ثانی اور استصحاب فرد مردد کے موارد میں کیا فرق ہے، بالکل مختصر جواب آپ یوں دیں گے کہ آپ مستصحب پر جو اثر مترتب کرنا چاہ رہے ہیں، آیا وہ اثر کلی کے آثار میں سے ہے یا فرد کے آثار، یعنی آیا وہ اثر کلی پر مترتب ہوتا ہے یا فرد پر۔ اگر خود کلی پر اثر مرتب ہونا ہے تو وہ استصحاب کلی قسم ثانی ہوگی، اور اگر وہ اثر فرد پر مترتب ہونا ہے تو وہ استصحاب فرد مردد کے زمرے میں آئے گا۔ اب فرماتے ہیں اذا عرفت هذا ضابط، اب جب آپ کو قانون پتہ چل گیا کہ ہم کیسے فرق کریں گے استصحاب کلی قسم ثانی اور استصحاب فرد مردد کا، تو اب فرماتے ہیں فالمثال الذی واقعت فیہ شبہ، یہ جو ابا والی مثال تھی کہ ایک کونا نجس ہوا اور پھر ایک کونے کو یقیناً پاک کر دیا گیا، یہ نوع ثانی یعنی یہ استصحاب فرد مردد میں سے ہے، یہ اصلاً استصحاب کلی قسم ثانی میں سے ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ لأن الموضوع للنجاست المستصحب، کیونکہ جس نجاست کا آپ استصحاب کرنا چاہتے ہیں اس کا موضوع لیس اصل الابا او الطرف الکلی منہما، اصل ابا یا طرف کلی نہ، یہ نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس نجاست مستصحبہ کا موضوع ہے نجاست الطرف الخاص بما ہوا طرف الخاص، یعنی فرد مع خصوصیت و تعین، کلی نہیں ہے۔ وہ طرف خاص کیا تھی؟ یا اعلیٰ یا اسفل، اگر وہ نجس تھی اور اس کو گیلا ہاتھ لگا تو نجس ہوگا، تو یہ ہاتھ گیلے ہاتھ کی نجاست والا اثر فرد خاص پر مرتب ہوتا ہے نہ کہ کلی پر۔ اب انشاءاللہ پھر اگلا بحث یہ ہوگی کہ آیا استصحاب فرد مردد جائز ہے یا جائز نہیں، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں، انشاءاللہ اس کو علیحدہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔